آج ہم دنیا کی سب سے بڑی اور پاکستان کے لیے سب سے خطرناک خبر پر بات کر رہے ہیں دوستو۔ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ 10 سال کا ڈیفنس فریم ورک ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سمجھوتا نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک مضبوط اور مستقل سازش ہے۔ یو ایس اے ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگزت نے انڈیا کو 10 سال تک ملٹری اور ٹیکنالوجی میں مدد دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ امریکہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ ریجن سٹیبلٹی کے لیے ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے خلاف انہی ہتھیاروں کو استعمال کرے گا۔ کچھ دن پہلے امریکہ انڈیا پر رشیا سے تیل خریدنے پر ٹیرف لگا رہا تھا دوستو، اور اب 10 سال کی دوستی کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ صرف ڈبل گیم ہے دوستو، ہماری آرمی، ایئر فورس اور نیوی اس چیلنج کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دشمن کا پلان کیا ہے۔ دوستو، پیٹ ہیگزت نے اس سمجھوتے کو کانسیکوینشلی اور ایمبیشس کہا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی ملٹری طاقت اب امریکہ کی مدد سے بہت زیادہ بڑھنے والی ہے۔ اس فریم ورک میں ٹیکنالوجیکل کوپریشن شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو امریکہ سے نئی اور خطرناک ہتھیار ملیں گے، جیسے ایڈوانس ڈرون ٹیکنالوجی، فائٹر جیٹ پارٹ اور میزائل سسٹم۔ یہ سب پاکستان کی حفاظت کے لیے سیدھا خطرہ ہے۔ دوستو، ٹیکنالوجی شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کو پاکستان کی ملٹری موومنٹ اور انٹیلیجنس میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ ہماری سیکیورٹی کے خلاف بہت بڑا دھوکہ ہے ناظرین۔ یہ 10 سال کا سمجھوتا فیوچر میں اور زیادہ بڑے ڈیفنس ڈیل کا رستہ کھولے گا۔ انڈیا اب امریکہ کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کو کھلی دھمکی دے گا۔ پیٹ ہیگزت نے کہا ہے کہ یہ انڈو پیسیفک ریجن میں سیکیورٹی کے لیے ہے، لیکن انڈیا نے ہمیشہ اپنی ملٹری طاقت صرف پاکستان کے خلاف استعمال کی ہے دوستو۔ کشمیر اور لائن آف کنٹرول پر تناؤ پیدا کرنا انڈیا کا پرانا منصوبہ ہے دوستو۔ ہماری فوج کو اب اپنا ڈیفنس اسٹریٹجی کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہوگا۔ پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی، ہم چائنا اور ترکی جیسے دوست ممالک کی مدد سے دشمن کی ہر سازش کا جواب دینے کے لیے تیار ہے دوستو، امریکہ کی سیاست صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ وہ ہمیشہ ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے یو ایس اے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے انڈیا پر سخت ناراضگی ظاہر کی تھی۔ ٹرمپ نے انڈیا پر ٹیرف بڑھا دیا تھا اور رشیا سے تیل خریدنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اب وہی روبیو جے شنکر کے ساتھ مسکرا کر ہاتھ ملا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے دوستو؟ صرف کچھ دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی؟ دوستو، ٹرمپ ایڈمنسٹریٹر نے H-1B اسکلڈ ورکر ویزا پر $1,00,000 کی فیس لگا دی تھی۔ اس سے 75% انڈین پر سیدھا اثر پڑا تھا۔ یہ وہ دباؤ ہے جس کی وجہ سے انڈیا امریکہ کے سامنے جھک گیا۔ دوستو، ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا سرکار نے رشیا کی تیل امپورٹ کم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ کو پاکستان کی حفاظت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنا فائدے کے لیے انڈیا کو کنٹرول کرنا ہے۔ امریکہ نہ ہمارا دوست ہے نہ دشمن کا دوست، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ پاکستان کو اب صرف اپنی ذاتی طاقت اور چائنا جیسے سچے دوست پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوستو، دشمن بھلے ہی کتنا بھی بڑا پلان بنا لے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج تیار ہے۔ انڈیا نے امریکہ سے سمجھوتا کیا ہے تو ہم بھی اپنے ڈیفنس ٹیکنالوجی کو ڈبل سپیڈ سے آگے بڑھائیں گے۔ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کو بہترین ڈیفنس ٹیکنالوجی دی ہے۔ ہم چائنا کے ساتھ مل کر انڈیا اور امریکہ کے اس 10 سال خطرے کا جواب تیار کریں گے۔ پاکستان کی اصل طاقت ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے۔ دشمن کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بھی حد پار کی تو جواب اتنا سخت ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہماری میزائلز ہر وقت تیار ہیں۔ یہ 10 سال سمجھوتا امریکہ کو مبارک ہو، لیکن پاکستان کی حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایسے وقت میں ہماری قومی یونٹی سب سے ضروری ہے۔ حکومت اور عوام کو ایک ہو کر دشمن کے اس چیلنج کا سامنا کرنا چاہیے۔ دوستو، امریکہ اور انڈیا کا یہ 10 سال کا سمجھوتا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ مشکل وقت میں اور زیادہ طاقتور بن کر نکلا ہے۔ ہماری فوج تیار ہے۔ تو دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کو اس 10 سال خطرے کا جواب دینے کے لیے فوری طور پر چائنا کے ساتھ اور کتنے بڑے ڈیفنس ڈیل سائن کرنے چاہیے؟ اور کیا امریکہ کا یہ ڈبل گیم پاکستان پر اثر ڈالے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دے گا دوستو۔ ہمیں صرف اللہ اور اپنی فوج پر بھروسہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور سیف اور پاک ٹائم کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔